بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر نامہ کے ساتھ حاضر ہوں، جس سفر نامہ کے ساتھ یادیں، فکر اور جذبات متعلق ہیں۔ 5 دسمبر 2025 ایک جذبہ، ایک طوفان اور دل میں محبت، وابستگی اور ذمہ داری کا ایک گہرا احساس لیے ہم لاہور کی سمت روانہ ہوئے۔ یہ سفر محض ایک شہر تک پہنچنے کا نام نہیں تھا، یہ ایک فکر، ایک مشن اور برسوں کی نسبتوں کو تازہ کرنے کا سفر تھا۔ ہمارے ہم سفر، ہمارے لیے باعث عزت محترم واجب التعظیم ڈاکٹر پروفیسر مفتی محمد فیاض فرقانی قادری جلالی صاحب حافظ اللہ تھے۔ اب ہمارے یہاں تشریف لائے۔ مختصر قیام کے بعد وہ لاہور کی طرف یعنی اپنے واپسی کے سفر پر تھے اور ہم لاہور جا رہے تھے۔ یوں ایک ہی راستہ، ایک ہی گاڑی اور ایک ہی سفر والے واپسی اور روانگی کا حسین امتزاج بن گئے۔ سیالکوٹ موٹر وے پر نماز فجر ادا کی گئی اور یوں اس سفر کا حسن، اس میں اضافہ اور اس میں برکت اللہ کے حضور سجدے سے ہوئی۔ جس سفر میں اللہ کا ذکر ہو، نماز ہو، اس کا انجام بھی اور اس کا اختتام بھی اور اس کا نتیجہ خیر پر ہوتا ہے۔ لاہور پہنچ کر ڈاکٹر فیاض فرقانی صاحب کی رہائش گاہ پر قیام ہوا، جو ان کے تعلیمی اداروں اور مرکزی ہیڈ آفس جامعہ اقرا بہار مدینہ جلو پارک روڈ لاہور کے بالکل متصل واقع ہے۔ اور یاد رہے، مرکز صراط مستقیم کے ساتھ 15 برس سے بطور سینئر مدرس ان کی وابستگی محض تدریس تک محدود نہیں، بلکہ فکر، مزاج اور تربیت کا تسلسل ہے۔ آپ تدریسی ذمہ داریوں کے لیے روانہ ہوئے اور ہمیں کچھ لمحے آرام کا موقع ملا۔ اس سفر کا بنیادی مقصد دیگر کئی ضمنی مقاصد کے ساتھ جامعہ جلالیہ اور مرکز صراط مستقیم لاہور کے فضلاء، وابستگان اور فیض یافتگان کا سالانہ اجتماع تھا، جو اس برس عزم استقامت کنونشن کے عنوان سے منعقد ہوا۔ اتوار کے دن ملک بھر سے وہ احباب تشریف لائے جن کا تعلق 25-30 برس پر محیط اسی فکر، اسی تحریک، اسی جامعہ اور اسی دعوت سے تھا۔ یہ اجتماع صرف ایک پروگرام نہیں تھا، یہ ایک نسل کی فکری تجدید اور ایک دوسرے سے دلوں کے جڑنے کا نام تھا۔ انتظامات واقعی قابل تعریف تھے۔ جلالی علماء کونسل اور تحریک صراط مستقیم کے ذمہ داران کی اجتماعی، مخلص اور منظم محنت ہر گوشے سے جھلک رہی تھی۔ کنونشن میں اہل علم کے خطابات ہوئے، فکر کو جلا ملی، ذہن کو سمت ملی اور الحمدللہ بندہ ناچیز کو بھی گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ نماز ظہر تقریباً 1 بجے ادا کی گئی اور اس کے بعد وہ لمحہ آیا جس کا سب کو شدت سے انتظار تھا۔ قائد محترم، گرامی قدر، مفکر اسلام، کنز العلماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی پوری آب و تاب، روحانی وجاہت اور فکری وقار کے ساتھ جلوہ گر ہوئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا روشن چہرہ، آنکھوں میں استقامت اور نگاہوں میں اپنے شاگردوں، اپنے کارکنوں اور اپنی محبت کرنے والوں کے لیے محبت، شفقت اور اعتماد۔
صاف جھلک رہا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جہاں قائد استاذ کے دل کے جذبات اور کارکنوں اور شاگردوں کے دل کی کیفیت خاموشی سے ایک دوسرے کو سمجھ رہی تھی۔ ان کا خطاب ہمیشہ کی طرح خطاب نہیں، رہنمائی تھا، صرف نصیحت نہیں، ذمہ داری کا احساس تھا۔ اس بار 10-12 نکات پر مشتمل ان کا جامع اعلامیہ نہایت واضح، عملی اور ولولہ انگیز تھا۔ جب بھی وہ بولتے ہیں دل کھلتے ہیں، سوچ بیدار ہوتی ہے اور راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ضیافت کا اہتمام ہوا اور قائد محترم نے یہ اعلان فرمایا کہ وہ اپنی لائبریری مرکزی دفتر میں موجود ہیں، ملک بھر سے آنے والے احباب ملاقات کر سکتے ہیں، اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا۔ یہیں سے اس سفر کا ایک اور اہم اور دیرینہ مقصد واضح صورت اختیار کر گیا، اور وہ تھا جامعہ جلالیہ اور مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور پر باقاعدہ دستاویزی فلم یعنی ڈاکومنٹری اس حوالے سے تفصیلی مشاورت ہوئی، جس میں حضرت علامہ ذوالفقار احمد جلالی صاحب ناظم مالیات، ڈاکٹر فیاض فرقانی صاحب سینئر مدرس مرکز صراط مستقیم، علامہ صدیق مصطفی صاحب سینئر مدرس مرکز صراط مستقیم، علامہ عبدالکریم جلالی صاحب سینئر مدرس و ناظم تعلیمات مرکز صراط مستقیم، اور خود قبلہ قائد محترم نے اجازت مرمت فرمائی، اور جمعرات کے دن شوٹنگ کا فیصلہ ہوا۔ یہ مرحلہ اساتذہ کے بھرپور تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہزاروں طلباء مختلف شعبہ جات میں زیر تعلیم ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی، اور ان سب کا نظم چونکہ اساتذہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ خصوصاً ڈاکٹر فیاض فرقانی صاحب اور علامہ صدیق مصطفی صاحب نے غیر معمولی تعاون فرمایا۔ اسمبلی، کلاسز، بزم ادب، ہر جگہ وقت دیا گیا اور مکمل نظم و ضبط کے ساتھ کوریج ممکن ہوئی۔ اس پورے مرحلے میں ایک بات بار بار دل کو چھوتی رہی، اور وہ تھی ڈاکٹر فیاض قادری فرقانی جلالی صاحب اور پروفیسر مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب کی مسلسل موجودگی، کیونکہ ان دونوں حضرات کے مراکز فاصلہ کے اعتبار سے کافی دور واقع ہیں، کافی سفر بنتا ہے، وقت لگتا ہے، اور مصروفیات بھی ان لوگوں کی کچھ کم نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار تشریف لاتے رہے، ہر مرحلے پر وقت دیا، بیٹھکوں میں شریک ہوئے، اور عملی طور پر اس سفر کا حصہ بنے رہے۔ یہ محض رسمی حاضری نہیں تھی، بلکہ وابستگی، اخلاص اور قربانی کا عملی اظہار تھا، جو تاریخوں کو زندہ رکھتا ہے اور شخصیات کو ذوق عطا کرتا ہے، تعلق کو مضبوطی دیتا ہے اور سفر ناموں کو معنی عطا کرتا ہے۔ ہماری آئی ٹی ٹیم نے دن رات محنت کی، بالخصوص ہماری آئی ٹی کے انچارج سید سخاوت علی شاہ بخاری اور ان کے ساتھی، ہماری آئی ٹی کے سرگرم کارکن راجہ اکرام اور محترم ڈاکٹر فیاض فرقانی صاحب کے سیکٹری اور ان کی آئی ٹی کے انچارج محترم وقار عباس صاحب، شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور سارے مرحلوں سمیت قبلہ قائد محترم کو چیک کروانے تک ہر مرحلے میں یہ سارے حضرات پیش رہے۔ قائد محترم نے اس محنت کو سراہا، دعاؤں سے نوازا اور نقد انعامات بھی مرمت فرمائے، جو حوصلہ افزائی کی اعلیٰ مثال تھی۔ اس دوران ڈاکٹر فیاض قادری صاحب کی مثالی مہمان نوازی اور ان کی اہلیہ محترمہ کا خلوص ہمیشہ یاد رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ذائقہ اور دل میں محبت دونوں جمع کر دیے ہیں۔ حضرت علامہ صدیق مصطفی صاحب کے جامعہ
اور مسجد میں حاضری ہوئی، محبتوں سے نوازا گیا اور پرتکلف ناشتہ بھی ہوا۔ محترم پروفیسر محمد شاہد عمران جلالی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ ان کی دعوت حقیقہ کی دعوت تھی، اگرچہ مجبوری کے باعث شرکت ممکن نہ ہو سکی، مگر ان کی جانب سے اس موقع پر خوشی کا بھرپور اہتمام ہوا اور ان کی طرف سے بھی ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوا۔ اسی طرح ہمارے ایک نعیم بھائی جو پنجاب پولیس میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور سابقہ وہ محکمہ پولیس حکومت کی جانب سے ہی قبلہ قائد محترم کے ساتھ سیکورٹی کی امور کی ڈیوٹی کر چکے ہیں، ان کی طرف سے فش پارٹی کا اہتمام تھا جو کہ کچھ 20-40 لوگوں پر مشتمل تھی۔ اس موقع پر ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب بھی تشریف لائے اور اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی قادری جلالی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں، بیٹھکیں رہیں اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اہل سنت کو درپیش چیلنجز پر بات ہوئی، ان کے حل اور اقدامات کے لحاظ سے گفتگو ہوئی۔ مختلف جامعات کے دورے ہوئے اور قائد محترم سے بار بار ملاقات کا شرف ملا اور ہر ملاقات میں نیا ذوق، نیا لطف اور نئی فکری چاشنی نصیب ہوئی۔ یہ سفر واقعی شاندار رہا۔ اگر سفر کے دوران کسی یاد کا ذکر نہ ہو سکا اور کسی کا نام غیر ارادی طور پر رہ گیا ہو تو پیشگی معذرت۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے اور اس فکر و تحریک کو، اس جامعہ و مدرسہ کو اور ان استاد و قائد کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔